فلم کی شروعات ایک پرسکون شہر سے ہوتی ہے جہاں لوگ اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ٹی وی چینلز پر مختلف ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کی خبریں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن عام لوگ اسے صرف سیاسی ڈرامہ سمجھتے ہیں۔ کسی کو اندازہ نہیں ہوتا چند دنوں میں پوری دنیا بدلنے والی ہوتی ہے۔ ہمیں فلم کا مین کردار دکھایا جاتا ہے جو ایک سابق فوجی افسر ہوتا ہے جس کا نام ایڈمن رکھا گیا ہے۔ ایڈمن جنگوں سے تنگ آ کر اپنی فیملی کے ساتھ سادہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ وہ اب ہتھیاروں اور خون خرابے سے بہت دور رہنا چاہتا ہے، لیکن قسمت اسے دوبارہ جنگوں کی طرف دھکیلنے والی ہوتی ہے۔ اسی دوران دنیا کے دو طاقتور ممالک کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے فوجی اڈے پر سائبر حملہ کیا جاتا ہے۔ دوسرے ممالک اس الزام کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ سیاسی لیڈر ٹی وی پر بیٹھ کر امن کی باتیں کرتے ہیں، لیکن خفیہ طور پر جنگ کی تیاری شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ فلم میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جدید جنگیں صرف بندوقوں سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ سائبر حملے، ڈرون، سیٹلائٹس اور مصنوعی ذہانت سے بھی جنگ کا حصہ ہوتے ہیں۔ ایک رات اچانک پوری دنیا کے کئی شہروں میں بجلی بند ہو جاتی ہے، بریکنگ نیوز سسٹم کریش ہو جاتا ہے، انٹرنیٹ کا کام بند کر دیا جاتا ہے، لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران ایک بہت زوردار دھماکہ ہوتا ہے جس کے بعد خبریں آتی ہیں کہ ایک اہم فوجی بیس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے اصل جنگ کی شروعات ہو جاتی ہیں۔ دنیا بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہیں، فوجیں سرحدوں پر پہنچ جاتی ہیں، جہاز آسمان میں اڑنے لگتے ہیں۔ ایڈمن ٹی وی پر بیٹھ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ابھی بھی وہ خود کو اس جنگ سے دور رکھنا چاہتا ہے، مگر پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ حکومت سابق فوجیوں کو دوبارہ طلب کر رہی ہے۔ شروع میں وہ اسے انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ اپنی بیوی اور بیٹے کو ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن جب اس شہر پر حملہ ہوتا ہے تو بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں۔ وہ دوبارہ ہتھیار اٹھانے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ یہاں سے فلم کا ایکشن مزید تیز ہو جاتا ہے۔ ایڈمن ایک اسپیشل ٹیم کا حصہ بنتا ہے جس سے دشمن کے خفیہ منصوبوں کو روکنے کا مشن دیا جاتا ہے۔ یہ ٹیم دنیا کے مختلف علاقوں میں خطرناک مشقیں کرتی ہے۔ ایک سین میں ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ دشمن ممالک مصنوعی ذہانت سے چلنے والے ڈرونز کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ڈرونز بغیر پائلٹ کے خود کار طریقے سے حملہ کرتے ہیں۔ لوگ چھپنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر طرف تباہی پھیل چکی ہوتی ہے۔ فلم کا ماحول کافی ڈارک ہو جاتا ہے، حقیقت کے قریب رکھا گیا ہے، لیکن تاکہ دیکھنے والا کو یہ محسوس ہو کہ واقعی تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اسی دوران فلم میں ایک اہم ٹوئسٹ آتا ہے۔ ایڈمن کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جنگ دراصل صرف دو ممالک کے درمیان نہیں، بلکہ کچھ طاقتور لوگ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے حالات خراب کر رہے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا خوف میں آئے تاکہ وہ اپنی طاقت بڑھا سکیں۔ ایڈمن اور اس کی ٹیم ایک خفیہ ڈیٹا حاصل کرتے ہیں جس میں تمام سازشوں کے ثبوت موجود ہوتے ہیں، لیکن دشمن کو بھی اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اب پوری فلم ایک ریس بن چکی ہے۔ دوسری طرف ایڈمن کی ٹیم ہوتی ہے جو سچ دنیا کے سامنے لانا چاہتی ہے، جبکہ دوسری طرف وہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں جو ہر قیمت پر اپنا راز چھپانا چاہتے ہیں۔ فلم میں کئی زبردست ایکشن سینز دکھائے جاتے ہیں۔ ایک سین میں پوری ٹیم دشمن کے زیر قبضہ شہر میں داخل ہو جاتی ہے۔ ہر طرف دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں، عمارتیں گر رہی ہوتی ہیں، فوجی گولی چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سین کافی ٹوئسٹ اور مزیدار بنایا گیا ہے۔ ایڈمن اپنے ساتھیوں کے ساتھ زیر زمین لیبارٹری تک پہنچتا ہے جہاں خطرناک ہتھیار کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہاں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگلے حملہ نیوکلر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سین دیکھ کر سب پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر ایٹمی جنگ شروع ہو گئی تو پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے۔ ایڈمن فوراً اپنے کمانڈر کو اطلاع دیتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے اندر بھی کچھ لوگ دشمن کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ ایڈمن کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ وہ کس پہ بھروسہ کرے۔ فلم یہاں سائیکالوجی تھرلر بن جاتی ہے کیونکہ اسی دوران ایڈمن کی فیملی بھی خطرے میں آ جاتی ہے۔ اس کی بیوی اور بیٹا ایک محفوظ مقام پر جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن راستے میں حملہ ہو جاتا ہے۔ یہاں فلم جذباتی ہو جاتی ہے۔ ایڈمن ایک طرف تو دنیا بچانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف اس کی اپنی فیملی بچانے کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ فلم میں ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ جنگ صرف فوجیوں کو نہیں بلکہ عام لوگوں کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ لوگ کھانے کے لیے لڑ پڑتے ہیں، ہسپتالوں میں زخمی بھر چکے ہوتے ہیں، بچے اپنے والدین سے بچھڑ جاتے ہیں۔ یہ تمام سینز جنگ کی حقیقت کو بہت خوف
دار انداز میں دکھاتے ہیں۔ فلم کے آخری حصے میں ایڈمن اور اس کی ٹیم دشمن کے مرکزی ہیڈ کوارٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا ایکشن سینز کریٹ ہوتا ہے جہاں گولیاں چل رہی ہوتی ہیں، دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں اور ہر طرف افراتفری پھیل رہی ہوتی ہے۔ ایڈمن آخر کار اس شخص تک پہنچ جاتا ہے جو پوری جنگ کے پیچھے ہوتا ہے۔ وہ شخص ایڈمن کو بتاتا ہے کہ دنیا ہمیشہ طاقتور لوگوں کو نے کنٹرول میں رکھی ہے، اگر جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی تو، لیکن ایڈمن اس بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ ایک زبردست فائٹ کے بعد ایڈمن دشمن کے نیوکلیر سسٹم کو بند کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا ایک بہت بڑی تباہی سے بچ جاتی ہے، لیکن جنگ ختم ہونے کے باوجود دنیا پہلے جیسی نہیں رہتی۔ لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہوتے ہیں، شہر تباہ ہو چکے ہوتے ہیں اور انسانیت ایک بار پھر سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ جنگ آخر کسی مسئلے کا حل کیوں نہیں بنتی۔ فلم کے آخر میں یہ سین بھی ایڈمن اپنی فیملی کے ساتھ کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لوگ دوبارہ زندگیاں شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ فلم ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ فلم صرف ایکشن نہیں دکھاتی بلکہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اگر دنیا میں نفرت اور طاقت کی جنگ سیاست نہ چھوڑی تو مستقبل بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ فلم کی سب سے اچھی اور اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جنگ جذباتی ہو یا اور بھی کچھ، سب پسند کرتے ہیں، لیکن فلم کو آپ ضرور پسند کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور مزید اس طرح کی ایکسپلینیشن ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمیں ضرور فالو کیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔